السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ شیخ اللہ اورنگ آباد سے عدنان بات کر رہا ہوں۔ اورنگ آباد سے سوال یہ تھا عدنان کہ عدنان مان لیجیے ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے جو ایئرلی کچھ لیکس میں پیکیج اٹھا رہا ہے سپوز، ماشاء اللہ۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ جس بنیاد پہ پیسے کما رہا ہے اس نے فیک ایکسپیرینس کے بیسس پہ جاب سرچ کیا تھا اور اس پہ سلیکٹ بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فیک ایکسپیرینس بتانا اس کا کیا یہ گناہ گار ہوگا اس کے لیے؟ اور جو سیلری وہ کما رہا ہے اس کے تھرو کیا وہ حرام ہوگی یا حلال ہوگی؟ اس کے اوپر روشنی دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ وإياكم نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ عدنان صاحب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر انجینئر ہیں، انہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اور خاص طور پر ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ انہوں نے بنائے ہیں جو کہ فیک ہیں، لیکن کوالیفائی کر لیا ہے، انہوں نے جاب مل گئی ہے اور ایک اچھا پیکیج اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کمپنی کے ذریعے دلوایا ہے۔ ایسی صورت میں جو انکم اس کے پاس آ رہی ہے کیا وہ حرام ہے؟ کیونکہ ان کے سرٹیفکیٹس جعلی ہیں۔ یا بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ حاصل کرتے وقت کسی بھی ڈگری کو وہ امتحانات میں بھی دھوکے سے پاس کرتے ہیں اور کیسے بھی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں اور اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پر پھر نوکریاں ان کو ملتی ہیں۔ اور لوگوں کو یہ جانکاری شاید یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کا کیا حکم ہے اور ان کی اس حرکت سے کیا ان کی جو تنخواہیں مل رہی ہیں وہ حرام تو نہیں ہے۔ شیخ محمد بن صالح، شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے اسی طرح کا سوال پوچھا گیا۔ ان سے پہلے میں آپ کی خدمت میں شیخ عبد المحسن کی گفتگو سنوانا چاہتا ہوں۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی بعض مرتبہ سرٹیفکیٹ لیتا ہے اور بعض مرتبہ وہ آدمی جس کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا، تو وہ سرٹیفکیٹ جس کے پاس نہیں ہے اور سرٹیفکیٹ جس کے پاس ہے، وہ سرٹیفکیٹ نہ ہونے والا اس سے زیادہ پروفیشنلزم میں ماہر ہوتا ہے اور وہ اپنے کام کو دیانتداری اور ایمانداری سے سرٹیفائیڈ انجینئر سے زیادہ اچھا کرتا ہے۔ لیکن بات ہو رہی ہے سرٹیفکیٹ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، تو جو اس نے سرٹیفکیٹ بنائے ہیں، جو اس نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، وہ سرٹیفکیٹ دراصل یہ دھوکے کا کیس ہے۔ اس دھوکے کے کیس کی وجہ سے اسے اصل میں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور جب اللہ سے کوئی توبہ کرتا ہے نا تو اللہ رب العالمین توبہ معاف کر دیتا ہے گناہوں کو، جبکہ شرک اور کفر کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ جو دھوکے سے اس نے سرٹیفکیٹ بنوائے ہیں یہ بھی اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے گا۔ تو پہلی بنیادی چیز ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ہیں، انہیں دھوکے سے یا اس غش سے یا اس فورجری کے کام سے توبہ کرنی چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کا ایگریمنٹ کسی کمپنی سے ہوا ہے اور کمپنی کی جو ذمہ داریاں اس شخص کے اوپر عائد کی گئی ہیں وہ وقت پر آتا ہے، دیانتداری اور ایمانداری سے اپنے خدمات انجام دیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا جو ایگریمنٹ ہے کمپنی سے، اس ایگریمنٹ کی بنیاد پر دراصل ہے کہ وہ کام کر کے دکھائے گا، کام کر کے دکھائے گا، اسے وہ تنخواہ ملے گی۔ اگر کام کر کے نہیں اپنے آپ کو، اپنی پوزیشن کو وہ صحیح طور پر نہیں رکھے گا اور کام نہیں کرے گا تو یقینی بات ہے یہ لاکھوں کا پیکیج، چاہے وہ سافٹ ویئر انجینئر ہو یا کوئی اور ہو، سرٹیفکیٹ ہو یا نہ ہو، اگر اس نے سرٹیفکیٹ حاصل نہ بھی کیے ہیں اور وہ کام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو کمپنی کا موقف ہے یا کمپنی کا جو فائدہ ہے، جو کمپنی چاہتی ہے، وہ ان اغراض اور مقاصد کو پورا کر رہا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا کام کرنا ایک الگ چیز ہے اور اس کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا اور سرٹیفکیٹ فورج سرٹیفکیٹ یا جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر کسی ادارے میں کسی منصب کو حاصل کرنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ میں نے بھائی کو ایک اور بات بھی سمجھائی اس ضمن میں، وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں جناب میں کنوارا ہوں، اور وہ
کنوارا نہیں ہے، وہ شادی شدہ ہے، تو اس نے جھوٹ بول کر شادی تو کر لی ہے، جھوٹ بولا ہے، اس نے اپنے آپ کو کوالیفائی کر لیا ہے شادی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن اس جھوٹ کا تعلق غش سے ہے، اور یہ جھوٹ درست نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا گناہ ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن وہ شخص جس نے شادی کری ہے، اس کی شادی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ في ما وكل منه وكل إليه من هذا العمل، جو عمل کمپنی نے دیا ہے اگر وہ دیانتداری اور ایمانداری سے پورا کر رہا ہے تو اس کی نوکری صحیح ہے اور حلال کی کمائی ہے۔ وفى بالشروط ووفى عما مضى، تو جو اس نے ماضی میں کیا ہے وہ اس سے معافی مانگ لے اور اپنے مستقبل کو دیانتداری اور ایمانداری پر بنائے۔ وما يكون إتقانه أيضا أفضل۔ یہی سوال شیخ عبدالعزیز بن باز سے بھی پوچھا گیا، شیخ بن باز نے بھی فرمایا کہ یہ غش ضرور ہے، لیکن اگر وہ اپنی واجبات جو ذمہ داریاں کمپنی نے اس کو دی ہیں سافٹ ویئر انجینئر کو، تو وہ اگر پوری ذمہ داری سے اپنی نوکری کو پورا کر رہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالی اس کی انکم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انکم حلال ہے، انکم اس وقت حرام ہوگی جب کہ وہ اپنے کام میں نقص کے ساتھ اس کو دے گا۔ اس کو جو واجبات ہیں، مثال کے طور پر کام نہیں کرتا، صبح 8 بجے سے 5 بجے تک آفس کے ٹائمنگ ہے اور 4 گھنٹے وہ باہر گھومتا ہے، 4 گھنٹے ادھر ادھر ٹہلتا ہے، تو ایسی صورت میں جو خیانت کرتا ہے کام میں، جو کام کو مکمل صحیح طریقے پہ نہیں کرتا، اس کی تنخواہ پر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے حلال نہیں کمایا۔ لیکن ایک شخص جس نے سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے اور وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر کے فورج سرٹیفکیٹ یا فیک سرٹیفکیٹ اور اس نے پھر نوکری حاصل کر لی ہے، اور نوکری جس کام پہ وہ کر رہا ہے تو وہ دوسرے سرٹیفیکیشن والوں سے زیادہ اچھا ہے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کی نوکری ایک الگ چیز ہے جس کا اجر یا جس کا اجرا کمپنی اس کو دے رہی ہے۔ دوسرا جو گناہ تھا اس نے جو کیا، وہ شیخ عبد المحسن بھی یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس نے معافی مانگ لی ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، تو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، اور اگر آپ نے دھوکہ دیا ہے تو اس دھوکے سے آپ معافی مانگ لیں، لیکن آپ کی تنخواہ انشاءاللہ تعالی جائز اور حلال ہے۔ اس چینل کو اگر آپ سپورٹ کرنا چاہتے ہوں تو اپنے حلال کمائی سے اس چینل کو بھی جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ اور تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں، اور یہ جو ویڈیوز آخر میں آتی ہیں نا، 2 ویڈیوز، ان میں سے چوز کر لیا کریں، بلکہ دیکھتے رہا کریں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔